ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور اس میں آباد کرنے کے لیے انسان کو تخلیق کیا، اور انسان کی ضرورتیں مال اور دولت سے جوڑی ہیں۔ مال یہ رحمت بھی بنتا ہے اور زحمت بھی بنتا ہے۔ مال اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی بھی ہے، اور یہ فتنہ بھی بنتا ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، اگر اس کا استعمال صحیح ہوا تو پھر رحمت بن جائے گا، اور استعمال صحیح نہیں ہوا تو پھر یہ نقصان پہنچائے گا، زحمت بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، پچھلی جتنی بھی قومیں گزری ہے، امتیں گزری ہے، ان کے لیے ایک فتنہ تھا، ایک آزمائش کی چیز تھی، کوئی نہ کوئی خاص چیز تھی جس کے ذریعے سے ان کو آزمایا گیا، اور میری امت کو جو آزمایا جائے گا اس کے لیے جو فتنہ ہوگا وہ مال ہوگا۔ یہ مال جب فتنہ بنتا ہے، زحمت بنتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں دو سگے بھائی آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ مال جب فتنہ بنتا ہے تو پھر ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بھائی بہنوں کی وراثت پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ مال جب فتنہ بنتا ہے تو طاقتور کمزور کی دولت پر قبضہ کر لیتا ہے، اور جب یہ فضل بنتا ہے، اللہ کی مہربانی بنتا ہے، تو پھر آدمی اس کو اچھی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، صحیح جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، اور اپنے لیے اللہ کی رحمت بناتا ہے۔ پھر ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ مبارک جملے نکلے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، پاکیزہ مال، اچھا مال کیا ہی بہترین سرمایہ ہے نیک اچھے آدمی کے لیے، اس لیے کہ اس نے اس کو اپنے لیے رحمت بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا، بڑی خوشحالی عطا فرمائی، خوب مال دیا، خوب دولت دی، سونے چاندی کے ڈھیر تھے، سونا چاندی دراہم و دنانیر ان کی تجوریوں میں نہیں، صندوقوں میں نہیں، گھر کے صحن میں رکھا کرتے تھے، کمروں میں، اور بعض مرتبہ اتنا ڈھیر ہو جاتا تھا کہ چھت کو لگ جاتا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کسی نے ان کی مذمت نہیں بیان فرمائی کہ عبد الرحمن بہت غلط آدمی ہے، پیسہ بہت ہے، اور نہیں، انہوں نے مال کا صحیح استعمال کیا، تو پھر آج ہم بڑے احترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھل کے دیا۔ ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے گھر آئے اور اپنے کارندوں سے کہا اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، کن کو دوں؟ تو
تو بھائی جنہوں نے اسلام میں بڑی قربانیاں دی ہے ان کی فہرست پیش کرو. جن 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شرکت کی اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اپنی جانیں قربان کر دینے کا عزم اور ارادہ کا اظہار کر رہے تھے، ان کی فہرست لے آؤ. 1400 صحابہ کرام کی فہرست لائی گئی، ان میں جو موجود تھے ان کو دیا. ایک پیمانہ تھا، بھر بھر کے دے رہے. پھر کہا 313 جو صحابی بدر میں شریک ہوئے تھے ان میں جو موجود ہو بلاؤ. ان کو بلایا گیا، اس طرح ترتیب کے ساتھ بلاتے گئے، بغیر گنے بغیر شمار کیے ہوئے دیتے گئے. شام تک سارا خزانہ ختم کر دیا. مال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو اس مال کو رحمت بنایا تھا. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آئی اور جب خود کی ضروریات، خود کی حاجات پر، خود کے کام کے لیے خرچ کرنے کی نوبت آئی تو پھر اس طرح خرچ کیا جیسے لگتا تھا کہ ان کے پاس کچھ مال ہے ہی نہیں. شادی کی ہے، اتنی سادگی کے ساتھ شادی کی ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلا. مدینہ آج کا مدینہ نہیں تھا، پھیلا بہت لمبا چوڑا. بقی قبرستان جو ہے نا مسجد نبوی سے متصل جڑا ہوا، یہ مدینے کی آبادی سے باہر تھا. اس وقت بہت چھوٹا سا مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے، لیکن اپنی ذات پر خرچ کرنے کی نوبت آئی. شادی کی کوئی دھوم دھام والی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا. حضور کو بھی پتہ نہیں چلا. حضور کو اس وقت پتہ چلا جب حضور کی خدمت میں آئے تو ان کے کپڑوں پر کوئی ایسی خوشبو لگی ہوئی تھی جو عام طور پر دلہنیں لگاتی تھی، ان کے کپڑوں سے ان کے کپڑوں میں لگ گئی تھی. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اے رسول اللہ شادی کر لیے. کہا اچھا، اللہ برکت کے فیصلے فرمائے، خیر کے فیصلے فرمائے. شادی کر لیے تو کوئی بات نہیں، اولم ولو بشات، ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہ. اللہ نے مال دیا تھا، مال خرچ کرنے کا سلیقہ دیا تھا. مال تو بہت سارے لوگوں کو ملتا ہے لیکن مال خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں. مال کہاں خرچ کرنا ہے، مال کا کہاں استعمال کرنا ہے، یہ سلیقہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. تو مال خرچ کرنے کا سلیقہ ان کے پاس تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں، دوہرے داماد ہیں. اور کتنے مالدار ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کتنے کہ آگے ٹائٹل لگ گیا ہے، لقب غنی. نام تو عثمان ہے، عثمان غنی، مالدار، خوب دیا اللہ کے راستے میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، غنا، فیاضی کو سن کر کوئی ایک غریب محتاج حضرت عثمان غنی کے در پہ گیا کہ اپنی حاجت پیش کرے اور ان سے کچھ تعاون مانگے. تو جس وقت وہ گیا، غالباً رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، وہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ گیا تو اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی. آواز کچھ ناراضگی، غصے والی تھی. تو اس نے کان لگایا، اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ حضرت عثمان غنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چراغ جو جل رہا ہے یہ فضول جل رہا ہے، کیوں خواہ تیل جلا رہے، اس کو بند کر دو. غلام سے، نوکر سے یہ کہہ رہے. اس نے جب یہ بات سنی تو وہ پچھتا گیا کہ میں یہاں کیسے آ گیا. جو آدمی چراغ کے جلنے پر اپنے غلام پر، کارندے پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے تو آج تو مزاج ٹھیک نہیں لگتا ہے، مجھے نہیں ملے گا. وہ واپس جانے لگا. حضرت عثمان غنی نے اس کی دستک سن لی تھی کہ آیا ہے کوئی باہر دروازے پر. تو اندر فارغ ہو کے باہر آئے، دیکھا کہ وہ آدمی جا رہا ہے. اس کو بلایا، بھائی ادھر آؤ. وہ جب دروازے پہ پہنچا، حضرت عثمان غنی ایک تھیلی لے کے آئے تھے، درہم اور دینار کی بھری ہوئی، پیسوں کی بھری ہوئی، اور وہ پوری بغیر گنے ہوئے یوں دے دی. وہ حیرت میں پڑ گیا. کہاں میں یہ جملے سن رہا تھا، میں نے سمجھا کہ یہ تو بہت کنجوس بخیل آدمی ہے، چراغ جلنے پر چراغ پا ہو رہا، غصے ہو رہا ہے، مجھے کیا دے گا. کہنے لگا حضرت یہ کیا معاملہ تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی وہ جو میں چراغ کے سلسلے میں جو کہہ رہا تھا نا، اس کا حساب میرا اللہ مجھ سے لے گا کہ یہ فضول کیوں جل رہا تھا. اور یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں بغیر حساب، بغیر گنے، بغیر دیکھے، اس کا حساب مجھے میرے اللہ سے لینا ہے. وہ مجھے دے گا. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور حساب بھی ہوگا، اور جو اللہ کے یہاں پہنچ رہا ہے وہ باقی بھی رہنے والا اور ادھر سے خوب ملنے والا.
ادھر سے خوب نوازا بھی جائے گا۔ تو یہ مال اللہ نے دیا تھا، مال خرچ کرنے کا سلیقہ بھی دیا تھا۔ مسلمانوں کا مزاج، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی مزاج ہوتا ہے، ایک خاص چیز ہوتی ہے، ایک خاص شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ اس پہچان کے ذریعے سے وہ قوم پہچانی جاتی ہے، وہ امت پہچانی جاتی ہے۔ اس وقت آپ دنیا کے نقشے پہ بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے مذاہب والے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں نا تو آپ کوئی نہ کوئی ان کی خوبی بتائے گا۔ بھائی سکھوں کی بھائی کیا خوبی ہے، ہر آدمی بتا دے گا، وہ لنگر لگاتے ہیں، خوب کھانا کھلاتے ہیں، یہ ان کی پہچان بن گئی، ان کی شناخت بن گئی۔ اسی طرح اور قوموں کی پہچان ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی جو پہچان بنائی تھی، مسلمانوں کا جو مزاج بنایا تھا، وہ خرچ کرنے کا بنایا تھا، وہ اوپر والے ہاتھ کا بنایا تھا کہ ان کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، خرچ کرنے کا مزاج ہے، لینے کا مزاج نہیں ہے۔ ان کا امیر بھی دیتا ہے، ان کا غریب بھی دیتا ہے، ان کا تنگ دست بھی خرچ کرتا ہے، ان کا خوشحال تو خرچ کرتا ہی ہے، غریب بھی دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ یہ مسلمانوں کا مزاج تھا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اہل ایمان یہ وہ لوگ ہیں جو خود محتاج ہوتے ہوئے دوسروں کو دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلاتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کو محتاجگی ہو اور خود کو ضرورت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک مہمان آیا کرتے تھے حضور کے پاس، تو اللہ کے نبی اعلان فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آج نبی کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کی میزبانی کون کرے گا، کون لے جائے گا؟ تو صحابہ اپنی استطاعت کے مطابق کوئی 2 کو لے جاتا تھا، کوئی 3 کو لے جاتا تھا، کوئی 5 کو لے جاتا تھا، کوئی 1 مہمان کو لے جایا کرتا تھا۔ اس دن مہمان آیا، اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اعلان فرما دیا اللہ کے نبی کے مہمان کی میزبانی کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کے مہمان کا میزبان بنو۔ ان صحابی کو یہ پتا ہے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر کے جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی چیز ہے کھانے کی، بس اتنی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پتا ہے، لیکن پھر بھی کہا یا رسول اللہ میں میزبانی کروں گا۔ وہ گھر لے گئے، گھر والی نے جب دیکھا تو کہا مرحبا بضیف رسول اللہ، اللہ کے نبی کے مہمان کو خوش آمدید، ویلکم۔ گھر والی کو پتا تھا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن مہمان کو دیکھ کر نہ اپنی پیشانی پر بل چڑھائے، نہ چیبہ جمی ہوئی، نہ ناراضگی کا اظہار کیا، اسے عام طور پر عورتیں کرتی ہے، مزاج ہوتا ہے کہ کھانے کو خود کے نہیں ہے اور ایک دوسرے کو لے کے آ گئے، کوئی ایسا تانا بھی نہیں دیا، کہا کہ اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو بات ایسی ہے، کھانے کی چیز اتنی ہے جتنے بچے کھا سکیں، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ کھانا آپ کو دے دیتی ہوں، آپ مہمان کے آگے رکھ دی، چراغ جو جل رہا ہے آپ چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے اٹھیں، چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا، کھانا نہیں، لقمے کی طرف ہاتھ لے جانا، منہ کی طرف بڑھانا، اندھیرے میں پتہ بھی نہیں چلے گا اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، مہمان کھا لے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنے مہمان کو کھلایا، خود میاں بیوی بھوکے رہے، بچوں کو بیوی نے تپکی دے کر لوری دے کر سلا دیا، بھوکے پیٹ ہی سلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لے آئے اور ان میاں بیوی کی تعریف کی، قرآن کی آیتیں اتری جو قیامت تک ان کی تعریف میں پڑھی جاتی رہے گی، بیان کی جاتی رہے گی۔ صبح یہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا رات میں تم نے اپنے مہمان کے ساتھ، میرے مہمان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، اللہ نے اس کی تاریخ میں 7واں آسمان کے اوپر سے جبرائیل امین کو آیات دے کر اتار دیا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اس مدینے میں رہنے والے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں، خود محتاجگی ہے، خود ضرورت ہے، لیکن اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں اتاری اور قیامت تک کے آنے والے قرآن کے پڑھنے والوں کو
قرآن کے ماننے والوں کو، انسانوں کو، پوری انسانیت کو یہ سبق دیا، یہ پیغام دیا کہ اس امت کا مالدار خرچ تو کرتا ہی ہے، غریب بھی دینے والا ہوتا ہے، اس امت کا امیر بھی دیتا ہے، اس امت کا فقیر بھی دیتا ہے، اس امت کے ہر آدمی کے اندر خرچ کرنے کا مزاج اور دوسروں پر لٹانے کا خرچ کرنے کا یہ مزاج ہوتا ہے، یہ صرف اس امت کا مزاج ہے، اس کی پہچان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی خرچ کرو، دو، لٹاؤ، محتاجوں کی محتاجگی دور کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، اللہ کے راستے میں دو گے تو آگے سے اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان من السماء یقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا۔ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو خوب دے، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اس کا عوض دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جو روک کے رکھ رہا ہے، جو جمع کر کے رکھ رہا ہے، جو سینٹ کر گن کے رکھ رہا ہے، اے اللہ اس کے مال میں بے برکتی ڈال دے، تباہی ڈال دے، ہلاکت ڈال دے اور بربادی ڈال دے۔ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ کی طرف سے ملے گا اور خوب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ حالانکہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہے، یہ کوئی قرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کو قرض کہہ رہا ہے تاکہ بندوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے، ذہن و دماغ میں، کہ جو قرض ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے اور پھر بعد میں قرض ڈوب بھی جاتا ہے۔ اللہ نے کہا قرضاً حسنا، اچھا قرض دے، جو لینے والا ہے وہ کھا جانے والا نہیں ہے، وہ بھاگ جانے والا نہیں ہے، وہ دبا جانے والا نہیں ہے، وہ اچھی طریقے سے واپس کرنے والا بھی ہے، اور واپس کتنا کرے گا؟ جتنا دیا ہے اتنا نہیں، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا۔ دیا بھی مال اللہ نے، خرچ کرنے کو وہی کہہ رہا ہے، اللہ کا ہے تو اس میں تو کوئی واپس دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم دو، دیا ہوا میرا ہے، لیکن تم دو گے ایسا سمجھو گا تم نے دیا ہے اور میں اس پر بڑا چڑھا کر واپس دوں۔ انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا ہے، میں نے کمایا، محنت کی ہے، دوڑ دھوپ کی ہے، عقل لگائی ہے، ٹیکنیک استعمال کی ہے، تب جا کے میں اتنا بڑا مالدار بنا ہوں اور میرے پاس مال اور دولت اکٹھا ہوئی ہے، حالانکہ اس میں انسان کا کچھ بھی کمال نہیں۔ انسان کا کام تو اس میں کتنا ہے، دکان لگا دے، کارخانہ لگا دے، فیکٹری لگا دے، اگر وہ کاشتکار ہے، کسان ہے تو زمین کو ہموار کر دے، ہل جوت دے، اس پر دانا، اس میں دانا بو دے، دانا ڈال دے، اس کے علاوہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کیا گراہک کے دل میں آپ بات ڈال سکتے ہیں کہ وہ آپ ہی کی دکان سے خریدے؟ آپ جو دکان لے کے بیٹھے جس چیز کی، اس طرح کی دکانیں بازار میں بہت ساری ہیں، وہ ساری دکانوں کو چھوڑ کے آپ کی دکان پہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کے یہاں بھیج رہا ہے؟ 5 بھائی ہیں، پانچوں نے ایک طرح کی دکان کر رکھی ہے، کپڑے کی دکان کر رکھی ہے، کسی دوسری چیز کی، 4 بھائیوں کو چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، کس نے اس کے دل میں ڈالا؟ گراہک کو آپ کی طرف متوجہ کون کر رہا ہے؟ کاشتکار کا کیا کام ہے؟ ابھی میں نے بتایا، زمین ہموار کرنا اور اس میں بیج ڈال دینا، وقت پر سینچائی کر دینا۔ کیا کاشتکار زمین کے اندر سے اس بیج کو پھاڑ سکتا ہے؟ کون ہے جو سلیقے سے اس بیج کو پھاڑتا ہے؟ کون ذات ہے جو باریک سی کومپل کے ذریعے سے زمین جیسی سخت چیز کو پھاڑ کے اس کو نکالتی ہے؟ کون ذات ہے جو طوفانوں سے اور برباد کرنے والی چیزوں سے اس کی حفاظت کرتی ہے؟ کون ذات ہے جو سورج کی تپش، تمازت اور گرمی سے اس کو پروان چڑھاتی ہے، اس کو پیدا کرتی ہے، بڑا کرتی ہے؟ اور کون ذات ہے جو اس اناج کے اندر، اس پھل کے اندر چاند کی میٹھی روشنی کے ذریعے سے مٹھاس پیدا کرتی ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ کسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔
اس لیے اللہ کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم، قرآن میں ہر جگہ اٹھا کے دیکھ لو آپ کو یہی انداز ملے گا، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے دو۔ جب انسان کا ذہن یہ بنتا ہے نا اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ سے کہے 200 روپے آپ دو فلاں محتاج کو، فلاں مدرسے میں، فلاں مسجد میں، 2000 کو 2 لاکھ کو جیسی استطاعت ہے، تو وہ تھوڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی آپ کو 2 لاکھ روپے دے دے اور کہے کہ اس کو مسجد میں دے دینا ہے، آپ کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوگا، آپ فوراً جائیں گے خوشی خوشی، مسجد کا جو ذمہ دار ہوگا اس سے کہیں گے یہ کسی نے دیا 2 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے نکالنا کوئی کیوں؟ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں نے دیے ہیں مجھے دینا ہے، آسانی کے ساتھ آدمی دے دے گا۔ جب انسان کا ذہن یہ بنے گا جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں سے کہا انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے وہ دو، اس میں سے دو، اس میں سے خرچ کرو، اور دو گے تو واپس بھی ہم لوٹائیں گے اور کئی گنا بڑھا کے لوٹائیں گے۔ پھر جیسے ہوتا ہے زمین کتنی اچھی ہے، آب و ہوا کیسی اچھی ہے، اس اعتبار سے اگر آپ کے خرچ کرنے کی زمین بہترین سے بہترین ہے اور جو خرچ کیا ہے وہ بہترین سے بہترین ہے تو اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم۔ کئی گنا تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن اخلاص کا جذبہ ہوگا، جس جگہ خرچ کیا وہ بالکل مستحق جگہ ہے تو پھر تو ہم اتنا دیں گے کہ کوئی اس کا شمار ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں بڑی وسعت ہے اور بڑی کشادگی۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی بیان فرمایا گیا، اللہ کی راہ میں دو گے کبھی فقیر نہیں بنو گے، کبھی کنگال نہیں بنو گے، کبھی محتاج نہیں بنو گے اور کبھی ضرورت مند نہیں بنو گے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، کسی آدمی کے پاس خوب مال تھا، وہ اسٹاک ایکسچینج میں گیا اور اس کا مال ڈوب گیا۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کسی کے پاس دولت تھی، اس کو سود پہ لگا دیا، سودی کاروبار کیا، سودی استعمال کیا، مال ڈوب گیا۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کسی آدمی کے پاس بہت سارے خزانے تھے مال اور دولت کے، وہ شراب میں لگ گیا، شراب کا عادی اور رسیا ہو گیا، باپ دادا سے جو جاگیریں ملی تھی ان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وہ سب ختم ہو گیا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کسی کے پاس مال اور دولت تھی اور وہ جوئے میں پڑ گیا، سٹے میں پڑ گیا اور مال تباہ ہو گیا، وہ کنگال ہو گیا، ایک پائی کا محتاج بن گیا۔ لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اللہ کی راہ میں دیتا تھا اور وہ فقیر محتاج اور کنگال ہو گیا ہو۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، غلط جگہ سے مال خرچ لاؤ گے اور استعمال کرو گے تو اللہ اس کو مٹائے گا۔ اس میں سے غلط جگہ ربا ہے، سود ہے، انٹرسٹ ہے، اور جو آدمی صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا مزاج بناتا، اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یربی الصدقات، اللہ صدقات کو خرچ کرنے کو بڑھاتا ہے، اس میں برکتوں کے فیصلے فرماتا ہے اور اضافے فرماتا ہے۔ اس لیے رمضان کی جہاں بہت ساری دوسری عبادتیں ہیں ان میں سے ایک اہم عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں رمضان میں بہت سارے معمولات تھے ان میں ایک معمول تھا، بخاری شریف میں آیا کہ کان اجود الناس، اللہ کے نبی تو عام دنوں میں بھی بڑے سخی تھے، واجود ما یکون فی رمضان، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت کا کیا کہنا، سب سے زیادہ سخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہوا کرتے تھے۔ حین یلقاہ جبریل، جب جبرائیل امین دو مرتبہ آ کے آپ سے ملتے تھے، آپ سے ملاقات کرتے تھے، جب آخری سال تھا آپ کا زندگی کا، اس وقت دو مرتبہ ملے ہیں، قرآن کا دور کیا ہے، تو جب جبرائیل سے ملاقات ہوتی تھی رمضان میں خاص طور پر خوب خرچ کیا کرتے تھے، اور فرمایا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے نبی مال دینے میں اتنے سخی اور فیاض ہو جاتے تھے جس طرح چلتی ہوئی ہوا ہوتی ہے، جب ہوا چلتی ہے نا تو مالدار کے گھر کو نہ دیکھتی ہے، نہ غریب کو، نہ بنگلے کو دیکھتی ہے، نہ جھونپڑی کو، ہر جگہ ہر در پہ پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی کی سخاوت بھی اسی طرح سب کو پہنچا کرتی تھی، اور رمضان میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مزاج تھا، جو کہ رمضان ایک بہترین موسم ہے، بہترین موسموں میں خرچ کرنا اللہ کے یہاں فضیلت رکھتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت میں بالا خانے، بہترین بنگلے تیار کر رکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں ایسے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے، باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ان سے شاندار بالا خانے کس کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں؟ فرمایا لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، فرمایا ایک اس شخص کے لیے جو لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہے، نرم مزاج ہے، دوسرا وہ جو خرچ کرتا ہے، لوگوں کو خوب کھلاتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تیسرا وہ جو روزے رکھتا ہے، اور چوتھا اس کے لیے ہے جو سارے لوگ جب سو رہے ہو تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے قیام اللیل کرتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح صدقہ بھی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ایسی عبادت ایک سلف ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے الصلاۃ یبلغک نصف الطریق، آپ جو عبادتیں کر رہے ہیں نا یہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے کر رہے ہیں، کہیں آپ جا رہے ہیں اس کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں، تو کہا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں ایک منزل کی طرف، نماز آپ کو آدھے راستے تک پہنچائے گی۔ والصیام یبلغ بک باب الملک، اور آپ روزے رکھ رہے ہیں، یہ روزے آپ کو بادشاہ کے محل کے دروازے تک گیٹ تک پہنچا دیں گے۔ اور والصدقۃ تدخلک علیہ، اور جو اللہ کی راہ میں آپ صدقہ دیں گے، خرچ کریں گے، انفاق کریں گے، یہ بادشاہ کے خاص دربار میں آپ کو پہنچا دیں گے، یعنی اس کی خاص تاثیر ہے، ایک خاص چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس امت کا مزاج خرچ کرنے کا ہے، دینے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے نا، مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورتیں آپ سے وابستہ کر دیا، آپ سے جوڑ دی۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو ڈاکیا بنایا ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ چیز آپ کو بندوں تک پہنچانی ہے، آپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے جب لوگ آپ سے آپ کے پاس آئیں، اپنی ضرورتیں رکھیں، تعاون مانگیں، تو ان کے خوش دلی کے ساتھ، ابتغاء مرضات ہی کے جذبے کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوشی خوشی اچھے جذبات کے ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ، ان کی ضرورتیں آپ سے جوڑ دی ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من عبد انعم اللہ علیہ من نعمہ فاسبغها علیہ، جس کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، اللہ خوشحال بنائے، اللہ اسے مالدار بنائے، خوب دولت دے، ثم جعل من حوائج الناس الیہ، پھر اللہ نے لوگوں کی ضرورتیں اس سے وابستہ کر دی، لوگ اس کے پاس آتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، تعاون کے لیے، فتبرما، اور وہ ضرورت مند کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اٹھتا جاتا ہے اور خوش دلی سے نہیں دیتا ہے، ناپسند کرتا ہے، فقد عرض تلک النعم للزوال، اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر ایسا بندہ اللہ کی دی ہوئی اس مال اور دولت اور دوسری نعمتوں کو زوال کے لیے، تباہی کے لیے، بربادی کے لیے پیش کر دیتا ہے، جو خوش دلی سے اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ عبادا یختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اللہ جن کو مخصوص نعمتیں اس لیے دیتا ہے کہ وہ بندوں کا فائدہ کریں، وہ بندوں کو دے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، کیا جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ ان نعمتوں کو ان بندوں کو دیتا رہتا ہے، ان نعمتوں کو ان بندوں ہی نہیں رکھتا ہے جب تک وہ بندے ان نعمتوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب وہ نعمتوں کو آگے دینا بند کر دیتے ہیں، نزعها منہم، اللہ ان سے چھین لیتے ہیں، فحولها الى غیرہم، اور دوسروں کو ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جو اللہ کے بندوں کی مدد کر سکیں اور تعاون کر سکیں۔ اس لیے رمضان میں اللہ نے جن کو دیا ہے وہ اس اہم عبادت کی طرف بھی توجہ کریں، اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ کی راہ میں دینے کے بہت سارے مواقع ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں، غریب محتاج سب ہیں، لیکن دو جگہوں پر خرچ کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، ڈبل۔ ایک تو رشتہ دار، وہ آپ کے خرچ کرنے کے سب سے زیادہ مستحق ہے، رشتہ داروں کو دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے اوپر خرچ کرنے میں دو اجر و ثواب، ایک صدقے کا، ایک صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا۔
یہ بہت اہم ہے اور یہ سب سے زیادہ آپ کے تعاون کے مستحق ہے۔ اور دوسری اور بھی موقع ہیں اور بھی جگہیں ہیں، لیکن دوسری جو جگہ ہے جہاں ڈبل اجر و ثواب ملتا ہے وہ ہے دینی ادارے، دینی مدارس۔ آپ نے زکات دی، زکات صحیح جگہ پہ جا رہی ہے، اس کا اجر و ثواب۔ دوسرا یہ کہ وہاں سے دین کی خدمت ہو رہی ہے، علم پھیل رہا ہے، قرآن و حدیث کی خدمت ہو رہی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک ایک عالم وہاں سے نکلتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی میں وہ دین کی باتیں پیدا کرتا ہے اور دین کی طرف ان کو لے آتا ہے، دین پہ کھڑا کرتا ہے۔ ان سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ وہاں جو علم پڑھایا جا رہا ہے اس میں آپ کی بھی خدمت لگی ہوئی ہے، آپ کا بھی تعاون لگ رہا ہے، تو اس میں بھی ڈبل اجر و ثواب ہے۔ زکات خرچ کرنے کا اجر و ثواب، پھر یہ کہ صدقہ جاریہ اس کا ثواب مسلسل چلتا رہے گا۔ آج جبکہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اسلام اور دین کے خلاف جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ نشانہ مدارس کو ہی بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے انہیں پتا ہے سر چشمہ یہ بنیاد یہ دینداری کے سوتے اور چشمے یہیں سے پھوٹتے ہیں اور یہیں سے نکلتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیے، آپ شہروں میں جائیے، دیہاتوں میں جائیے، جنگلوں میں جائیے، پہاڑوں میں جائیے، دور دراز گاؤں ڈھانیوں میں جائیے، آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی عالم دین، حافظ دین کھڑا نظر آئے گا اور دین کا چراغ وہاں روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ سب فیض ہے ان مدارس کا، دینی اداروں کا۔ ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، فراڈ قسم کے بھی ہوتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں، کیونکہ آج کل رمضان میں بہت سارے ایسے ویڈیو بھی وائرل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بددل ہو جاتے ہیں، یا کہاں دیں کچھ پتا نہیں چل رہا ہے۔ ہر شعبے میں جس طرح فراڈی ہوتے ہیں، جگہ بھی ہوتے ہیں اچھے ڈاکٹر بھی بعض فراڈی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، تو اس شعبے میں بھی کچھ نام نہاد ایسے آ جاتے ہیں، لیکن اکثر جگہیں خرچ کرنے کی ہی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے مدرسہ ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کمیشن پہ چلتا ہے، پھر لوگ مبدل ہو جاتے ہیں، آپ دیں یا نہ دیں، حالانکہ کمیشن پہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں مدارس جتنے چل رہے ہیں ان کا جو چندہ کرنے آتے ہیں وہاں پڑھانے والے ہوتے ہیں، مدرس ہوتے ہیں، مدرس کو تنخواہ ملتی ہے، کمیشن نہیں ملتا ہے۔ ہاں رمضان چھٹیوں کا مہینہ ہے، چھٹیوں میں بھی وہ کام کرتے تو ان کو ڈبل تنخواہ ملتی ہے، بس اتنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کمیشن نہیں ملتا ہے۔ اس لیے صحیح جگہ ہے، آپ کو پتا ہے تو دل کھول کے دیجئے، آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے، اور رشتہ داروں کو دیجئے، ان کا تعاون کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوں گے، خیر کے فیصلے ہوں گے، عافیت کے فیصلے ہوں گے، سکون کی زندگی کے فیصلے ہوں گے۔ ایک نواب صاحب تھے، خوب اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا، اللہ نے دے رکھا تھا، لیکن سکون زندگی میں نہیں تھا۔ دنیا کی دولت تھی، مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن معدے میں خرابی تھی، کوئی چیز معدہ پچا نہیں پاتا تھا۔ گوشت کھانے کا شوق تھا، قیمہ کھانے کا شوق، کیسے کھائے، معدہ پچا نہیں پا رہا، تو پھر ایسا کرتا تھا کہ وہ قیمہ پکا کے اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے اس کا جو پانی ہوتا تھا، رس، وہ چوسا کرتا تھا اپنا شوق ذوق پورا کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا، وہ اپنے محل میں کوٹھی میں بیٹھا تھا، ادھر راستہ تھا، راستے سے ایک لکڑہارا جا رہا تھا، لکڑی کاٹ کر بیچنے والا، وہ گٹھا اٹھائے ہوئے تھا، اپنے سر پہ اٹھا کے جا رہا ہے، اور ایک درخت کے پاس گیا، گھنا سایہ دار درخت تھا، اس کے نیچے اس نے اپنی گٹھڑی رکھی اور ایک طرف بیٹھ گیا، کوئی تھیلی ویلی نکالی، اس میں جو کی باجرے کی روٹی ہوگی، پیاز چٹنی نکالی، کھا کر کھانے لگا، کھول کر کھا گیا، پیٹ بھر لیا، تو ایک طرف تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اس کے بعد اپنا یہ ہاتھ یوں بچھایا اور سو گیا، بہترین نیند لینے لگا، خراٹے لینے لگا۔ نواب صاحب نے دیکھا تو اپنے کارندوں کو بلایا اور کہنے لگا، یہ جو آدمی سو رہا ہے لکڑہارا جو سو رہا ہے، میری ساری دولت اس کو دے دو، اور اس کے پاس جو سکون کی نیند ہے یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو۔ پیسہ ہے، دولت ہے، نوابی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں، عافیت نہیں، تو دولت کس کام کی؟ اور اس کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، لیکن زندگی میں برکت اور عافیت اور سکون تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کی راہ میں دیں گے نا، تو عافیت، سکون، راحت والی زندگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور پرسکون فضا اور ماحول گھروں میں پیدا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا مزاج پیدا فرمائے۔